السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 10 ایسے طریقوں کے بارے میں جن سے شوہر کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، عورت کے مقابلے میں مرد کی الگ ضروریات ہوتی ہیں۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھا یا تلخ زندگی کی بنیاد ہے۔ کچھ باتوں کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے اور اسے یقین دلا سکتی ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ اسی متعلق آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ نمبر 1 پہ، گھر والوں سے شوہر کی برائی نہ کریں۔ اکثر خواتین جب اپنے گھر والوں سے ملتی ہیں تو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں۔ یہ باتیں ان کے شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی باتیں نہ صرف ازدواجی زندگی میں تلخیاں پیدا کرتی ہیں بلکہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا گناہ بھی ہے۔ ان باتوں کو شوہر پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو دوسروں سے کہنے کے بجائے براہ راست اپنے شوہر سے بات کریں۔ اب یہاں پہ دوستو دوسرے نمبر پہ، شوہر کی تعریف کریں۔ کسی کو اپنے شوہر کی برائی نہ کرنے دیں۔ اگر ایسا ہو تو آگے بڑھ کر اس کا دفاع کریں اور اپنے شوہر کی عزت کا پاس رکھیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی عزت کروانا چاہتی ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کی محبت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تیسرے نمبر پہ، اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں پکائیں۔ شوہر کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بیوی کوئی چیز خاص اس کے لیے بنائے۔ جب وہ اپنے کام سے واپس آئے تو اس کے لیے اس کی پسند کی چیز بنائے، جسے دیکھ کر، جسے کھا کر وہ تر و تازہ ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ اب دوستو یہاں پہ چوتھے نمبر پر، کہ اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں۔ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں، اس کی کوششوں کو مانیں۔ اس طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب دوستو یہاں پہ 5ویں نمبر پر بات آتی ہے کہ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں۔ دوستو یاد رکھیں، ہمیشہ وہ کام کریں جو آپ کے شوہر کو پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں اور جتنا ہو سکے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اپنے شوہر سے پوچھ کے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا عمل جو اسے ناپسند ہو وہ آپ کر بیٹھیں اور بعد میں آپ دونوں کے درمیان ہی چیزیں خراب ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ پہلے پوچھ لیں۔ اسے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اسی طرح سے دوستو 6 نمبر پر، کہ گھر چلانے میں اس کی مدد کریں۔ پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں اور ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ آپ دونوں کے درمیان محبت بڑھے گی نہ کہ کم ہوگی، اور اس طرح سے آپ کے گھر میں برکت پیدا ہوگی۔ اب دوستو یہاں پہ 7ویں نمبر پر، جو کہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، جو آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں۔ شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ باہر کی سختیوں کو جھیلتا ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کن سختیوں سے گزرا ہوگا آپ کا شوہر، تو جب وہ گھر پہ آئے تو خاص خیال رکھیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو آپ کی طرف سے جس کی وجہ سے وہ باہر سے تو تھکا ہوا آئے لیکن آپ سے بھی تھک جائے، اس کا دل مزید پریشان ہو جائے۔ اس سے وہ گھر میں نہیں بیٹھے گا بلکہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس طرح سے بنے کہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب دوستو یہاں پہ 8ویں نمبر پر بات یہ آتی ہے کہ اس کے گھر والوں کی عزت کریں۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس کی توجہ، وہ چاہے آپ سے دور بھی ہو تو آپ تک رہے، اس کے خیالات صرف آپ کے لیے ہوں،
تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی عزت دیں۔ اب دوستو یہاں پہ 9ویں نمبر پہ بات یہ آتی ہے کہ جب وہ بیمار ہو یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو کیئرفل بنے، اس کی دیکھ بھال کریں۔ مرد جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی طرف بھرپور توجہ دیجیے اور بالکل بچوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھیے۔ اس طرح وہ بہت جلد صحت یاب ہوگا اور آپ کی محبت سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اب دوستو یہاں پہ 10ویں نمبر پہ بات یہ آتی ہے کہ آپس کے معاملات کو آپس میں ہی رکھیں، دوسروں کو تھرڈ پرسن کو نہ بتائیں۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپس میں تلخیاں ہوں یا کوئی لڑائیاں ہوں یا کوئی بھی اونچ نیچ ہو وہ آپس میں ہی سلجھائیں، ان کا آپس میں ہی سلوشن نکالیں۔ شوہر سے اپنے لڑائی جھگڑوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر بچے آپ کے درمیان اختلافات دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ دونوں ایک ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ چاہے آپ دونوں کے درمیان کوئی بھی انبن چل رہی ہو، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کوشش یہ کریں کہ آپس میں ہی تمام مسئلوں کو ہینڈل کریں اور ان کا جلد از جلد سلوشن نکالیں۔ تو دوستو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے، اور اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے۔ مزید ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔